کیوں کسی کو ذلیل کرنے پہ لگے؟ اگر آپ 2 ٹائم کی پڑھ رہے ہو تو 1 ٹائم پڑھنے والے کو ذلیل کہو گے، آپ 5 ٹائم پڑھ رہے ہو تو 4 ٹائم پڑھنے والے کو حقیر ٹھہراؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے نا تو 5 ٹائم پڑھ کے اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ میرا بھائی 4 ٹائم آیا ہے، اسے 5 ٹائم مسجد میں آنے کی زندہ باد۔ یہ ایک درد ہونا چاہیے، یہ ایک درد ہونا چاہیے۔ اسے درد نہیں کہتا ہوں میں کہ فجر پڑھی اور دیکھ کے کہہ رہا ہے بھائی عبدل نہیں آیا، کوئی مسجد نہیں، عبدل نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، کیا ہے یہ؟ صرف یہ 10 لوگوں کی صف میں کسی ایک کا نام لے کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ اس نے نماز چھوڑی ہے؟ یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ بگڑا ہوا ہے؟ سنو، اللہ بڑا کریم بھی ہے، وہ بڑا بے نیاز بھی ہے۔ وہ منہ پہ مارنے پہ آئے تو 50 برس کی منہ پہ مار دیتا ہے، اور وہ بخشنے پہ آئے تو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کس گھمنڈ میں، آپ کس چیز میں اترائے ہوئے ہیں؟ آج معاف کیجئے گا، غریب کو تو مجمع میں بھی آگے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، وہ بندہ امیر ہے تو پھر منبر پہ بٹھایا جاتا ہے، اور 4 چاپلوس پیر کہتے ہیں۔ شکر ہے مولوی کبھی چاپلوسی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہم بس سچی بات کہتے ہیں، تو اسے نا کوئی 500 کا نوٹ سرکا دینا تو ہم کہہ دیتے ہیں جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لو، چاہے سب سے بڑا سود کا کاروبار اس کا ہو، سب سے بڑا بیاج کا کاروبار اس کا ہو، ہے نا؟ اگر 500 روپے بندے دے رہے ہم نہیں جنتیں فری بانٹ لی، نہیں نا، اتنی سستی تو جنت نہیں۔ جنت کتنی مہنگی ہے کبھی بلال سے پوچھ، جنت کتنی مہنگی ہے کبھی زنیرہ سے پوچھ، جنت کی قیمت کیا ہے کبھی خباب سے پوچھو، جنت کتنی مہنگی ہے کبھی 71 لاشیں اٹھانے والے حسین سے پوچھ، جنت کیسے ملتی ہے کبھی سیدہ زینب سے جا کر کے پوچھو، جنت کی قیمت کیا ہے کبھی نبی کے عمر سے پوچھو، نبی کے ابو بکر سے پوچھو، عثمان سے پوچھ، جنت کتنی قیمتی ہے، یہ کوئی اور نہیں علی بتائے گا جنت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد۔ تیری جنت بانٹ لی، جس کے من میں آ گیا دے جنت لے جنت، تیرے باپ کی جنت ہے، جنت ہے رسول پاک کی، اور اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے۔ ہاں، جس کی 7ویں پشت میں کوئی ولی ہو گیا نا تو وہ دھڑلے سے گناہ کر رہا ہے، یہ سچی بات ہے۔ کہہ رہا 3ری پشت میں جو تھے نا وہ ہمارے ابا ولی تھے، تو تیرا کیا پاسپورٹ بن گیا گناہوں کا؟ ہاں، یہ سب سے غلط رسم ہے کہ پیر کا بیٹا پیر بنے گا، غلط ہے یہ۔ جب یہ لازم ہے، آئی ایس کا بیٹا آئی ایس اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس قابلیت نہ ہو، ڈاکٹر کا بیٹا اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بنے گا جب تک اس کے پاس ڈگری نہ ہو، حافظ کا بیٹا اس وقت تک حافظ نہیں کہلائے گا جب تک 30 پارے سینے میں نہ ہو۔ تو جب یہ سارے اصول مرتب اور منظم ہے تو یہ اصول کیوں نہیں بناتے کہ پیر کا بیٹا اس وقت تک پیر نہیں بنے گا جب تک تصوف کی سیڑھیوں پہ فائز نہ ہو، تقوی اس کے دل میں نہ ہو، علم اس کو نہ آتا ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، مصطفیٰ کے دین کا سپاہی نہ ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ اصول بن گئے تو کوئی جاہل آ کر کے قوم میں جھگڑے نہیں کرائے گا، قوم کو بانٹے گا نہیں، بلکہ خدا کی قسم وہ یہ اعلان کرے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ بابا زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ ہمارے علاقے کا تو سب سے برا حال ہے چچا، ہاں سب سے برا حال ہے، پیر پرستی ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہ میرا تعلق پیروں سے نہیں، شکر ہے میں بھی مرید ہوں، آپ بھی مرید ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں آپ پیر پرستی نہ کریں، خدا پرستی کریں، پیر پرستی نہ کرو، خدا پرستی کرو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ سے سچی بات کہنا چاہتا ہوں، خدا را
دوستی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور دشمنی بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، نہ میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو میں کس سلسلے سے ہوں، اور نہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں حضور کا دین پیش کر رہا ہوں۔ خدا کرے آپ کے ذہن میں اتر جائے، ہے نا؟ خدا کرے آپ کے ذہن میں یہ بات اتر جائے۔ مجھے ایک بات بتا، کوئی ولی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ولی کی بات کر رہا ہوں میں، ڈھونگی کی نہیں، ورنہ ایسا مجابر بیٹھا مزاروں پہ، اس سے انٹرویو میں اس نے پوچھ لیا چچا ایک نے ابھی کس کی امت ہو، تو کہہ رہا ابھی 4 دن ہوئے نیا آیا ہوں پتہ نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن ہے، اسی بنیاد سے وہابی ہمارے سنیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہاں یہ کنڈیشن ہے، کہہ رہا نیا آیا ہوں ابھی پتہ نہیں بھائی۔ اس سے پوچھا سبحانہ آتا ہے؟ یہ جو دم کر رہا کیا پڑھ رہا؟ تو کہہ رہا یا حسن حسین کہہ رہا ہوں، اسے تو چھوٹے شین بڑے شین کی بھی تمیز ہے، جسے نام حسین کے لینے کی تمیز نے وہ شفا بانٹ رہا بیٹھ کے، ہماری قوم اندھی ہو گئی، اتنی اندھی ہو گئی کہ خدا کو بھول بیٹھے، ایسے جاہلوں پہ عقیدے کر لیے۔ بنا نماز کے اگر کچھ مل جاتا تو حسین سجدے میں سر نہ کٹاتا، سیدھی کیا بات، بنا رب کو راضی کیے کچھ مل جاتا تو حسین 3 دن کی پیاس کے باوجود اپنے خیمے میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھتا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کربلا میں بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اس لیے کہ کھانا بھی بند، پانی بھی بند، لیکن کوئی مائی کلال نہیں بتا سکتا کہ کربلا میں قرآن اور نماز بند ہوئی ہو۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ آ کے کہہ رہا میرے ہو گئے تو نماز کی ضرورت نہیں، تیرے باپ کا دین ہے، یہ امت حضور کی ہے، ایسے نہیں لٹنے دیا جائے گا۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ہر ولی کا کام ہے ان بندوں کو خدا تک پہنچانا۔ کیا کام ہے بندوں کو؟ بولے سارے بندوں کو، بندوں کو، چشتی ہو، قادری ہو، رضوی ہو، حشمتی ہو، برکاتی ہو، اشرفی ہو، وارسی ہو، صابری ہو اور مداری ہو، کوئی بھی سلسلے والا ہے، مجھے سلسلے سے اختلاف نہیں، مجھے ہر اس شخص سے اختلاف ہے جو بندوں کو خدا کے دین سے دور کرتا ہے۔ سیدھی سی بات، جو بندوں کو خدا کے دین سے دور کرتا ہے۔ آج نہ معاف کیجئے گا، آپ بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، پیروں نے اپنی اپنی روٹیاں سیکی ہیں، کچھ نے اللہ ماشاءاللہ ساری غلط نہیں ہے، لیکن کچھ نے روٹیاں سیکی ہیں۔ کہہ رہا ہمارا ہو گیا نا، ادھر کو نکل مت جائیے، ادھر کو نکل مت جائیے، اور نکل گیا تو ایک چاپلوس مرید پیچھے، حضرات تمہارا مرید پھلا پیر کے پیچھے تھا، تو کہہ رہا بائی کاٹ کر دو، اس کا بائی کاٹ کر دو، کیونکہ ہمارا مرید ہو کے ادھر کیوں گیا؟ اتنے دل تنگ ہو گئے، اتنے دل تنگ ہو گئے، اور ایسے لوگوں کو پیر کہتے ہو، ایسے لوگوں کو پیر کہتے ہو؟ خدا کی قسم پیر کہتے ہیں اجمیر والے بابا کو۔ بابا سبحان اللہ، بابا فرید گنجے شکر جیسا مرید پہلے اجمیر جاتا ہے، اور خالی دل لے کے نہیں، خوبصورت دل لے کے گئے۔ بابا سبحان آج اللہ۔ دکانیں کھول لی ہے تو کہتے ہیں میں رضوی تو، مداری تو، اشرفی تو، چشتی تو، برکاتی، اور دیواریں کھڑی کرا دی بھائی بھائیوں کے بیچ، نفرتوں کے بیچ وہ کے رکھ دیے ہیں۔ آج امت کس کگار پہ کھڑی ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے، دشمن کہاں تک آ گئے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنوں کو اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ہم بریلی والے لوگ ہیں، ہم تو کھل کے کہتے ہیں کوئی بھی رضوی اس وقت تک رضوی نہیں ہو سکتا جب تک سارے ولیوں کا احترام نہ کرے، شابر پاک کو نہ مانے، وارث پاک کو نہ مانے، مدار پاک کو نہ مانے۔ جب تک کوئی ولیوں کو نہ مانے
وہ رضوی ہوگی نہیں سکتا. اور سنو کان کھول کے, جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے وہ سنی ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان شبیر پاک, فیضان شبیر پاک, خواجہ کا ہندوستان, بس لگے اعلیٰ حضرت, نعرہ حیدری. اور رہ گئی بات چھوٹا کون بڑا کون, یہ فیصلے وہ کرے جو سب سے بڑا ہو. نہ ہم مدار پاک کو ناپیں گے اور نہ ہی ہم امام احمد رضا کو ناپیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے جس کی جتنی بڑی ڈیوٹی لگائی وہ اپنے حصے کا کام کر گیا. اب جو تیری ڈیوٹی ہے تو اپنے حصے کا کام کر. ہم کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام. سوچے تو صحیح, سمجھے تو صحیح. مدار پاک آئے, اپنے حصے کا کام کیا. خواجہ پاک آئے, اپنے حصے کا کام کیا. سالار مسعود غازی تشریف لائے, اپنے حصے کا کام کیا. یہ جتنے بزرگ آتے رہے, صابر پاک نے اپنے حصے کا کام کیا, وارث پاک نے اپنے حصے کا کام کیا. جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور بزرگوں سے لڑنے والوں, لوگوں عالموں سے نفرتیں کرنے والوں, بزرگوں کے خلاف بھونکنے والوں, کبھی آئینے کے آگے خود کو کھڑا کر اور پوچھ اپنے آپ سے, کیا تیرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے؟ کیا تو وہی ہے جس کے لیے نبی نے آنسو بہائے تھے؟ کیا تو وہی ہے جس کے لیے رو رو کے جنت مانگی گئی تھی؟ ذرا اپنے کردار کا تو پتہ لگا. دوسروں کو بھونکنے والوں, ذرا اپنی زندگی کے شب و روز دیکھو. کہیں رات میں لیٹ کر تنہائی میں گناہ تو نہیں کرتا ہے, کہیں چوک میں بیٹھ کر کے چغلی تو نہیں کرتا ہے, کہیں پیسے کی کثرت پا کر کے تو رب کی نافرمانی تو نہیں کرتا ہے. اگر یہ حرکتیں ہیں تو پھر کسی کو برا نہ کہ. امام احمد رضا سے سبق سیکھ. اتنا بڑا علامہ جس نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں 63 سال کی عمر کے اندر, جس نے کبھی حضور کی سنت نہ چھوڑی, اور خدا کی قسم اتنا بڑا علامہ اگر حدیث پہ بات آ جائے اپنے وقت کا محدث لگتا ہے, تفسیر پہ بولے اپنے وقت کا سب سے بڑا مفسر ہے, اگر فقہ پہ قلم چلائے اپنے وقت کا امام اعظم ہے, اگر فلسفے پہ بولے اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے, اگر عشق کی بات آئے تو لا کے تو دکھاؤ اس جیسا عاشق جو پیدل مدینے گیا ہو اور اس نے اتنا کہا ہو, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, لا کے تو دکھا دو. لیکن خدا کی قسم جب وہ دنیا سے جانے کا خیال کرتا ہے تو گھمنڈ نہیں ہے, عقل نہیں ہے. اس نے کہا تھا سنو مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کو من ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. آبا زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, بس لگے اعلیٰ حضرت, نوجوان کمیٹی, اشرائے معاشرہ کانفرنس, سرزمین چفاضل پور. بھائی میں سمجھانا چاہتا ہوں,